میں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مجھے انڈیا کا وہ امپائر یاد آ گیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ ایک تاریخی ملاقات کی تفصیلات پہلی مرتبہ سنیے عمران خان کی زبانی آج کے اس شو میں۔ ویری وارم ویلکم، میں ہوں کامران شاہد۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں ایک دفعہ پھر پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ آرمی اور حکومت کو لے کر خاصے ٹینس ہوئے میں۔ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل، اس کو لے کر حکومت کی جو بھی اسٹریٹجی چل رہی ہے، قیدیوں کا رہائی کا معاملہ، اور اس کے بعد حکومت کے 2-3 وزراء کے بڑے سخت ترین بیانات جو فوج نے اپنے انسٹیٹیوشن کے اوپر انوائٹ کیے یا انٹرپریٹ کیے۔ جنرل راحیل شریف صاحب جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مجبور کیا گیا کہ وہ آ کے اسٹیٹمنٹس دیں جس میں فوجی وقار کے دفاع کی بات کی گئی ہے، جس میں یہ بات کی ہے کور کمانڈر کا اجلاس میں کہ ڈس پلیجر شو کیا گیا خاص طور پہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے اوپر۔ ایسے کریٹیکل سٹیج کے اوپر آج کا پروگرام ہے اور میرے ساتھ تحریک انصاف کے چیئرمین اور فاؤنڈر عمران خان صاحب موجود ہیں۔ عمران صاحب بہت وارم ویلکم۔ گیلپ سروے نے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا 57 اتنے برے حالات میں جو خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے وار کی وجہ سے، اور جو لیگیسی آپ کو ملی اس کے باوجود 57% لوگوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہاں پہ گروپس بھی بنے، پھر آپ نے ان کو ختم بھی کیا ہے، کرپشن کے بھی الزامات؟ جی کامران، پہلے تو جو چیف منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب مبارک کے مستحق ہیں، کیونکہ بڑا مشکل سچویشن میں سنبھالا تھا۔ میں صرف ایک اسٹیٹسٹک آپ کو دیتا ہوں کہ 1 سال پہلے جب ہماری پارٹی آئی تھی پاور میں تو 171 اٹیک ہوئے تھے صرف پختونخوا میں، 88 اٹیک ہوئے تھے قبائلی علاقے میں، اور باقی تینوں صوبوں میں جس میں بلوچستان بھی شامل ہے، کراچی بھی شامل ہے، پنجاب 100 اٹیک ہوئے تھے۔ فرنٹ لائن اسٹیٹ جگہ رہی ہے 100 اٹیک وہاں، اور آپ ادھر ملا لیں تو تقریباً 260 اٹیک 50-60 اٹیک صرف اس جگہ پہ ہوئے تھے چھوٹے سے علاقے میں۔ 700 پولیس والے مارے گئے تھے 5 سال میں، اور 70% انڈسٹری بند تھی۔ تو اس کے اندر اگر 57% وہ پارٹی جو پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہے، ہمارے سارے جتنے سوائے پرویز خٹک کے جتنے تحریک انصاف کے ایم پی ایس تھے پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے، تو اس کو اگر آپ سارے جائزہ لیں کہ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور مجھے بھی، میں 3 مہینے پہلے بستر میں تھا، چوٹ لگی ہوئی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سمجھا کہ ہو کیا رہا ہے، حکومت کیسے چلتی ہے، کیا بیوروکریسی کا حال ہے۔ اگر آپ اس سب چیز کو مد نظر رکھیں تو یہ بہت زبردست رزلٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جو مجھے سمجھ آ گئی ہے اور کیسے یعنی سمجھ گیا ہوں کہ حالات کیا ہیں، بیوروکریسی کے کیا ہیں، پولیس کے کیا ہیں، نیچے سسٹم کیا ہے، ڈیولپمنٹ اب جو ہم نے پلانز بنائے ہیں، نئے قوانین لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں 70% پہ پہنچائیں گے۔ یہ جو ہم خیال گروپ آیا آپ پہ مبینہ طور پر بلیک میلنگ کرنے کے لیے، یہ اس کے خلاف کوئی ایکشن آپ نے لیا ہے؟ اس بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، وہ کس کی طرف سے تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خود ہی آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا، یا ان کے خلاف تھی اخباری اطلاع جو ہے؟ مطلب ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں، پاکستان کا ایک کلچر ہے، میں پیسے خرچ کرتا ہوں، میں الیکشن جیتتا ہوں، میں الیکشن جیت کے پھر سوچتا ہوں پارلیمنٹ میں آ کے میرے لیے کیا ہے۔ بلوچستان کے اندر 50 میرے خیال میں ایم پیز ہیں، تقریباً ساری وزیر ہیں، سوائے 1-2 کے سارے وزیر بن گئے۔ تو یہ کلچر ہے کہ اچھا وہ وزیر بنا تو مجھے بھی بنا دو۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، یہ وزیر گروپ تھا، چاہتے وزیر بنا؟ نہیں، ان کا یہ نہیں تھا، ان میں سے کئی تھے جو اس لیے تھے کیونکہ انہیں وزارتیں نہیں ملی، لیکن ان میں سے جنرلی ان کے کمپلینٹس تھے جو جینوئن ہیں، تو وہ بڑا اچھا ہے۔ دیکھیں، یہ اگر آپ فیڈ بیک مجھے جب ملی ہے، اب ہم ان کو درست کریں گے، ان کو جو کمپلینٹس ہیں، اور انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشنلی اس کو ٹیکل کریں گے، یعنی ادارے بنائیں گے ٹیکل کرنے۔ آپ کس ایکسٹینٹ تک چلے گے کہ آپ نے کہا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا، لیکن ان اراکین جو میرے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ہاتھ تو بلیک میل نہیں ہوگا، اس ایکسٹینٹ تک ہوگا؟ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ اگر مجھے نہ ایک آدمی میں نے بھرتی نہیں کروایا کے پی میں، ایک کوئی مجھے بتائے کہ کے پی کے ٹیکس کے پیسے سے میں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو، ایک چیز میں، کوئی مجھے بتائے کہ میں نے کوئی کسی کو بزنس کو دلوایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، یعنی جب میرا اسٹیک ہی کوئی نہیں ہے، یعنی مجھے ذاتی فائدہ ہے ہی نہیں، اور میں ایک نظریے کے تحت آیا ہوں، اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ مجھے پریشرائز کر سکتا ہے کہ میری آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی اگر میں ادھر چلا گیا، ان کو غلط فہمی ہے۔ میں اپنے نظریے کے لیے اپوزیشن میں چلا جاؤں گا، ری الیکشن کرواؤں گا۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے، ہمارے کولیشن پارٹنر تھے،
انہوں ان کے وزیر 2 وزیروں کا پتہ چلا ہمیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں کرپشن پہ. ان کو فارغ کر دیا آپ نے. جب فارغ کیا تو لوگ وہ خود حیران تھے کہ کیوں ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں ایسے کبھی کہ اتنی چھوٹی سی آپ کی کولیشن اور میجورٹی ہو تو آپ ہندوستان کے اندر کیا پرابلم ہوا یہ کانگریس کو. ٹھیک ہے. ان کے کولیشن پارٹنرز پیسہ بنانا شروع ہو گئے تو اب بدنام تو کانگریس ہوئی ہے. تو ہم نے تو اور کیبنٹ ریشفل کی ہے جو ہم سمجھتے تھے. تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ کسی ٹائم پہ میں نے یہ سمجھا کہ میری جو میں پختونخوا کے اندر ہم جو اپنے منشور کے مطابق ڈیولپمنٹس کرنا اگر کوئی رکاوٹ آئی ہم پھر سے جائیں گے عوام کے پاس الیکشن کروائیں گے. چھوٹے چھوٹے آزاد گروپس پریشر گروپس آپ کی پارٹی بنتے رہتے ہیں ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ملتے نہیں ہیں. آر یو این ایروگینٹ پرسن وائل یو ڈیلنگ ود دیم؟ اپنی پارٹی کے اتنی خبریں آتی ہیں کہ جی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جو اسپیشل گروپس بھی بنا رہے ہیں ان کا شکوہ صرف یہ ہوتا ہے کہ عمران صاحب جو ہے وہ ہم سے اس طرح ملتے نہیں ہیں جس طرح لیٹس سپوز نواز شریف صاحب سے پچھلے دنوں اتنے مالیانہ انداز میں ملے. ان سے تو ملے نا. پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں یوتھ ہیں وہ کہتے ہیں عمران صاحب ان ایکسیسیبل ہیں. دیکھیں کامران یہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں. آپ یہ چھوڑ دیں یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ میں الیکشن کے جب تک یہ ویریفیکیشن نہیں کرتے یہ جو ہمارے وہ علیحدہ چیز جب تک وہ نہیں کرتے میں ماننے کے لیے نہیں تیار کہ کسی کو ووٹ پڑی ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پارٹی ہے سارے پاکستان میں ہے. وہ پارٹی ہے جس کو ادھر پشاور سے لے کے کراچی تک ووٹ پڑی ہے. باقی تو ریجنل پارٹیز رہ گئی. سب سے بڑی پارٹی ہے. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سب سے ملوں کیونکہ میں پھر کیا کروں. یا ملتا ہوں لیکن ہر کوئی جب ڈیمانڈ کرتا ہے ملنے کو. اس وقت ہماری زیادہ زور ہے پختونخوا میں کیونکہ وہاں بڑا مشکل مسائل تھے تو اس کو گورنمنٹ کو اس سطح پہ میں پہنچا دوں. میں سمجھ جو ہم پوری مدد کریں جو خامیاں پوری ان ایکسپیرینسڈ ہیں لوگ. ہمارے وزیر ان ایکسپیرینسڈ ہیں. ہمارے ایم پیز ان ایکسپیرینسڈ. ان کو پتہ نہیں ہے تجربہ نہیں ہے. یہ تو 6 دفعہ صوبوں میں پاور میں آئے ہیں اور 3 دفعہ ان کو وزارت عظمیٰ ملی ہیں اور ان کے 26 اور 27% ہے ان کی سیٹسفیکشن. تو ہمارا زور ہمیں زیادہ لگانا پڑتا ہے. جو تجربہ نہیں ہے اس کو آپ ایسا کریں نا ہر مہینے میں آپ کو آڈینس میں شو کرتا ہوں مجھ سے ملیا کریں. ہر شہر میں ایک رکھ لیتے ہیں کراچی پشاور. اچھا جی اس وقت جو حالات ہیں عمران صاحب ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب سے جو ملاقات آپ کی ہوئی اس کے بعد اتنی مروت سے یہ اخلاق کا ایک رشتہ قائم ہوا ہے کہ عمران صاحب صحیح اپوزیشن اس طرح کی نہیں کر رہے جو اس سے پہلے کر رہے تھے. یہ ایلیگیشن صحیح ہے یا یہ سب فضول بات ہے؟ دیکھیے تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوئے ہیں کامل میں بات. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے وہ مجھے جانتا نہیں ہو. پبلک آپ جیسے اب مجھے کرکٹ سے جانتے ہیں لوگ 35 سال سے پبلک میں ہوں. اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی میری قیمت لگ سکتی ہے کیا اگر میاں نواز شریف میرے گھر آئے تو میری کوئی قیمت کی بات نہیں یعنی آپ کی کریڈیبلٹی مجھے سچ اور حق پہ کھڑے ہونے سے کیا میری کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا. میں نے نواز شریف نے جو اچھا کام کیا میں نے یہ گھر بلا کے نہیں کہا. جب وہ 2 دن بعد میں ہاسپٹل میں تھا الیکشن کے 2 دن بعد مجھے ملنے آئے ہاسپٹل میں نے تب کہا نیشنل ایشوز سپورٹ. میں نے کہا نیشنل سب سے بڑا ایشو دہشت گردی ہے. اس پہ ہمیں ساری قوم کو مل کے ٹیکل کرنا ہے. میں پوری آپ کی سپورٹ کروں گا اس کے اوپر. اور میں نے ہر جگہ سپورٹ کی. اور جب ان کے اوپر پریشر پڑا ان کی پارٹی میں سے پریشر پڑا میڈیا سے پریشر پڑا کہ آپریشن کر دو 7 لاکھ بیچارے وہاں شہری تھے وزیرستان میں آپریشن کر دو 6000 آپریشن ہو چکے ہیں ایک اور کر دو جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تب اگر جب انہوں نے سٹینڈ لیا میں نے اس کے اوپر سٹینڈ کے اوپر انہوں نے بیک کیا. میں بالکل یہ جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر یہ جو ہم نے ابھی اسمبلی میں پرسوں اٹھایا ایسٹس کی ڈیکلریشن اور پاکستان بل جو ہے اس پہ پاکستان بل یعنی ہم اپوزیشن کریں جدھر اپوزیشن کرنی ہے. اور کرپشن کے اوپر ابھی ہم آنے لگے ٹھیک ہے تو ان کے اوپر ہم نہیں کبھی کریں. ویسے تھوڑی سی اس کے بعد میں اور ریئل ایشوز پہ بھی آتا ہوں. ملاقات بڑی خوشگوار رہی. مطلب آپ نے کیسا پایا نواز شریف صاحب کو؟ جب ان سے ملوں گا تو آپ کے متعلق بھی پوچھوں گا ان پرسن. نواز شریف سے میری ہمیشہ اچھی ملاقات ہوتی ہے. میری کبھی نواز شریف کے اس کے ساتھ ذاتیات کے اوپر کبھی کوئی کچھ نہیں اختلافات ہوا. میری ایشوز کے اوپر ہوتا ہے. سنا آپ چودھری نثار صاحب کی آپ نے بہت تعریف کر دی. وہ تو نواز شریف صاحب خود بھی شرما گئے کہ اتنی پرائم منسٹر کی آپ نے نہیں کی جتنی چودھری صاحب کی کر دی ہے. چودھری نثار قرآن کے اندر ہے ایمان والا آدمی سچ کو سچ کہتا ہے جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے. جو اچھا کام کرتا ہے آپ کا مخالف بھی ہے. اب اس نے سٹینڈ لیا. پارٹی کے اندر سارے کہہ رہے تھے پبلک پریشر تو جو مارو اور اسلام آباد غیر محفوظ ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار ہے. نہیں میں اور زیادہ غیر محفوظ ہوگا. دیکھیں ابھی سوچیں یہ جو سیز فائر ہوئی ہے ڈائلاگ ہوا ہے اس سے کتنی کم نیچے چلی گئی ہے.
اس سے دہشت گردی کتنی چلی. اب میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں, بلوچستان کا سوچیں. اب بلوچستان میں ایک کیمپ کے اوپر کا 30-40 آدمی وہاں ان کے مار دیے, انہوں نے ایکسپریس پہ مار دیا. کبھی وائلنس سے کبھی کوئی ملک کیسا مسئلہ حل کرتا ہے؟ میں فلپینز آپ دیکھ لیں, 40 سال جنگ چلی, 40 سال 14 سال ٹاکس چلی, 1,20,000 لوگ مارے گئے. اب جا کے امن آیا ٹاکس کے ذریعے. دیکھیے ایک سیولائز معاشرہ بندوقوں سے مسئلے حل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس میں اب بلوچستان کا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں نا, مجھے بتائیں اب کتنی دیر اور ہم لڑیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر ہمارے دوست, ہمارے جو دشمن ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس طرح قبائلی علاقے میں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں وہ آزادی چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں آزادی؟ ہم نے کیا غلط کیا سر؟ یہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ بندوق پکڑ کے آپ لڑنا شروع ہو جائے. تو اب مجھے بتائیے, بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو لوگ اپوزیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں, آپ کا اپنا تجزیہ اور انالیسس اور کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر؟ جنرل راحیل شریف کا جو معاملہ ہوا ہے, جو انہوں نے ڈسپلیجر کور کمانڈر سے کل شو کیا ہے, وزیر دفاع کو ریزائن کر دینا چاہیے جو انہوں نے فوج کے اوپر بیانات دیے. میں دو چیزیں اس کے اوپر کہتا ہوں. ایک تو رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. مینس کہ چاہے جنرل مشرف ہو, چاہے پٹواری ہو, جو بھی ہو, قانون ایک ہوتا ہے. وزیر دفاع ہو. ٹھیک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی طاقتور کے لیے جنہوں نے ایک قانون بنا دیا, کمزور کے لیے دوسرا بنا دیا. یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ آپ جب قانون کی بالادستی کا مطلب ہے سب قانون کے سامنے ایک برابر. جب آپ طبقاتی قانون بنا دیتے ہیں وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو مشرف کے, جنرل مشرف کے اوپر وہی قانون لگنا چاہیے جو کہ کسی کے اوپر, اور زاہد حامد پہ, امیر مقام پہ, ماروی میمن پہ, جو نواز شریف صاحب بیٹھے ان پہ کیا قانون لگنا چاہیے؟ جو اب یہ کس کا کام تھا؟ یہ کس کا کام؟ حکومت کا کام تھا. یہ نواز شریف کا کام ہے. یہ نواز شریف کی گورنمنٹ کا کام. آپ کہیں نا, آپ بھی میری عرض سنیں نا. نواز شریف کی گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ چارج تو گورنمنٹ کرتی ہے, چارج ہم تو نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نے ٹریزن کا کیس کیا ہے جنرل مشرف پہ, ان کا کام تھا کہ باقی لوگوں کے سامنے. یہ فیئر نظر نہیں آ رہا نا. میں نے کہا تھا میں دو باتیں کروں. جی. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں قانون کی بالادستی. ٹھیک ہے. دوسرا, اب پرابلم کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو نون لیگ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں پلی ہوئی پارٹی ہے. نواز شریف کو کس نے فائنانس منسٹر بنایا, کس نے چیف منسٹر بنایا, آئی جی آئی کو آئی ایس آئی نے کیسے بنایا, کیا حربے استعمال, امید گل آن ریکارڈ ہے, یہ تو سب کچھ ریکارڈ ہے. تو وہ ابھی آ کے جب ایک سٹینڈ لیتے ہیں ان کے پاس اخلاقی قوت نہیں. دیکھیں نا, اب دوسری طرف یہ ٹرائل کا پرابلم کیا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس میں قانون کے اوپر تو میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. جدھر تک جب آپ کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہوتی, اور یاد رکھیں جسمانی قوت فوج کے پاس ہے, اخلاقی قوت ہوتی ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس. ایک تو آپ وہاں سے آئے ہیں, دوسری طرف پھر جب آپ نے یہ پیچھے آپ کے ایک بیگیج ہے, پھر ایک یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ سلیکٹو انصاف, جو کہ ہو رہا ہے, جو فوج یہ سمجھ رہی ہے. آپ بتائیں, آپ سے کمنٹ لے رہا ہوں, ہو نہیں رہا. ایک بندے کو پکڑا, باقی سب رہے ہیں. دو افتخار چودھری رہے ہیں جنہوں نے مشرف کو البائی دی 8 سال تک. دو فری کہنا, دیکھیں دو فری ہے, ایک طرف گورنمنٹ ہے, ایک طرف فوج. تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ سلیکٹو ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کی بالادستی کر رہے ہیں. میرے خیال میں کہ اگر انہوں نے پہلے تو اس چیز کو انتہا پہ نہ جانے دیں. انتہا سے کیا مطلب کہ اتنے فاصلے دور نہ ہو جائیں کہ ان کو نقصان تو پاکستان کو ہونے لگے. اگر نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی بالادستی بھی قائم ہو, اس میں بات چیت کریں کہ اگر فوج سمجھ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک نہیں ہو رہی, یہ اس کے اندر سلیکٹو ہے بلکہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, تو پھر ایڈریس کریں ان کے کنسرنس. کس طرح کریں سر؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اور لوگ ہیں, وہ 90 جو بھی کہتے ہیں ان کو بھی شامل کریں, لیکن ہونا ضرور چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ طاقتور کے لیے. عمران صاحب, آپ اگر سے پرائم منسٹر ہوتے ہیں, واٹ وڈ بی یور ٹیک؟ جو ملک کے اس حالات ہے, آپ پرویز مشرف پہ بھی ٹرائل اور باقی سب پہ ٹرائل کر رہے ہوتے؟ آپ کہتے ہیں بعد میں کروں گا. اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو میرے پاس کوئی بیگیج نہ ہوتا, میں کوئی ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار نہ ہوتا, میں کسی کی کیبنٹ میں نہ رہا ہوتا, تو میرے پاس ایک اخلاقی قوت ہونی تھی. اور میں آپ یقین کریں کہ میں نے اس میں کسی کو جو بھی انوالو تھا اس کے اندر, جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں نا سزائیں ہیں, کسی کو مثلا ایک قتل کرتا ہے لیکن اکمپلس ہوتا ہے, ان کو کم سزائیں ملتی ہیں. لیکن آپ آرٹیکل 6 لکھا ہوا ہے, اس میں تو ہے نا سزا. خیر
آپ نے کبھی نہ کبھی اس ملک کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، اور وہ اگر نہیں لے کے آپ سب کو لے کے آتے. ٹھیک. اب یہ سر اس کنٹروورسی کا جواب دیں، پھر آگے چل رہا ہے کہ کور کمانڈر ڈسپلے شو کیا وزیر خارجہ پہ، وزیر دفاع پہ، کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ صحیح ڈسپلے یا کور کمانڈر کو نہیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں، ایک ملک کے اندر دو ادارے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی حکمت سے کام لینا چاہیے. کس کو؟ دونوں طرف ہے. دیکھیں خاص طور پہ جو کامنٹس آپ دیتے ہیں، پبلک بھی دیتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے حکمت استعمال کرنی چاہیے. کیونکہ میں صرف اس کے اوپر لمبی بات کیا کریں، کیونکہ دو مختلف رائے ہیں. میرے خیال میں کہ اس کو اس سطح پہ نام پہنچا دیں کہ ہمیں نقصان ہو، ہماری ڈیموکریسی کو نقصان ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ سجیشن دیں گے آگے. اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں. اس وقت بات چل رہی ہے کرپشن، آپ کا مین ایشو آپ کی پارٹی کا، اس میں ایسٹس ڈیکلریشن جو ہے سب سے پہلا ایشو ہے. آپ اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہے کہ ایسٹس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور پرائم منسٹر کو اور ان کی پارٹی کو اور دوسرے لوگوں کو کہیں گے، پھر آپ کو بھی یہ کہیں گے کہ آپ کے ایسٹس ڈکلیئر. میں کامران آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری پارٹی نے ایسٹس، اسد عمر نے ایسٹس ڈیکلریشن کے اوپر، کیونکہ پارلیمنٹیرینز کے ٹیکس ریٹرنز نکلائیں اور بتایا گیا کہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں اور رہن سہن ان کا کیسا ہے. لیکن نا ساری دنیا کے اندر پرنسپل ہے کہ اپنی مثال سے آپ لیڈ کرتے ہیں، لیڈ بائی ایگزامپل. اب پارلیمنٹ اس ملک کی سب سے بڑی باڈی ہے، سوورن جسے کہتے ہیں کہ ایپیکس باڈی ہے، اس کے اندر سے لیڈرشپ ہے پاکستان کی. جب پارلیمنٹیرینز کے اوپر کوشچن مارک آ جاتا ہے، ان کی اخلاقی قوت چلی جاتی ہے. اب ہم نے آتے ساتھ ہی اسد عمر نے کیا، یہ 6ٹھی دفعہ تھا اس باری، پرسوں جب میں کھڑا ہوا ہوں، کہ ان کا ڈال دیتے ہیں اینڈ پہ، وہ باری نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ، انہوں نے ریزولوشن پاس کی کہ کمیٹی بنائی جائے جو پارلیمنٹ کا پروو کرے کہ ہمارے ایسٹس ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہم نے ٹھیک ڈکلیئر کیا یا نہیں. تب میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس لیے ہے کہ ہم بیکاریوں کی طرح کبھی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضے لیتے ہیں، کبھی $1.5 ارب لیتے ہیں، کبھی امریکوں سے پیسے لیتے ہیں، ان کی کبھی جنگ لڑتے ہیں. ابھی پتہ نہیں شیعہ سنی کی لڑائی کروانے لگے ہیں $1.5 ارب پہ، پتہ نہیں اس کا کیا قیمت ادا کریں. کبھی مجاہدین بناتے ہیں پیسے لے کے، پھر سنیں میں یہ کہتا ہوں، مجھے خوف ہے، میں جانتا نہیں ہوں، لیکن کوئی $1.5 ارب ایسے تو نہیں دیتا. باہر ایک پورا شیعہ سنی کا لڑائی کروائی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیریا کی بات کر رہے ہو، سیریا میں کروائی جا رہی ہے، اس سے پہلے یہ بحرین میں، پھر یمن میں، ہر جگہ، عراق میں. آپ کا کیا نیلسن ہے؟ سعودی عرب میں کوئی $1.5 ارب دے دیا. عراق کے اندر کدھر شیعہ سنی کی لڑائی تھی، کروائی گئی ہے، ہوئی ہے. تو اب ہمیں اور یہاں مارے جا رہے ہیں. سر فلور آف ہاؤس میں کیوں نہیں پوچھتے حکومت سے؟ میں نے $1.5 ارب فلور آف ہاؤس کے اندر میں نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یہ $1.5 ارب کی ہم نے کیا کوئٹ پرو کو کیا قیمت ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. پہلے تو انہوں نے یہ تسلیم کر رہا ہے کہ آیا کس ملک سے $1.5 ارب. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کامران، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر ایک آزاد خوددار ملک بن کے ہم رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا پڑے گا. پیر پہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ 2 چیزیں ٹھیک کر کے، کرپشن اور ٹیکس ایویژن. پچھلے نیب کے ہیڈ تھے ایڈمرل بخاری، وسیع بخاری نے کہا کہ 12 ارب روپے کی دن کی کرپشن ہے. یعنی اگر آپ یہ کرپشن اور اپنی حکومت کے اوپر کمنٹ کیا انہوں نے، اور ٹیکس ایویژن، اس کا مطلب 4000 ارب روپے کا سال کا ہمارا. اب کچھ کم نہیں ہوا آپ خیال میں؟ آپ سنیں نا، ٹیکس کلیکشن کچھ بھی نہیں ہوا کوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ نہ ٹیکس چوری کم ہوئی ہے، کرپشن نیشنل لیول کے اوپر کتنی کم ہوئی ہے. وہ تو بھی اسکیمز نظر آئیں گے نا. شروع میں تو پیپلز پارٹی کے نہیں نظر آئے، آہستہ آہستہ رینٹل پاور نکلا، وہ تو پتہ چلے گا. لیکن جب کسی کو سزا ہی نہیں ملے، جب آپ کا نیب ہی کام نہیں کر رہا، جب پولیٹیشینز اور پولیٹیکل لیڈرز اپنے ایمانداری سے اثاثے نہیں ڈکلیئر کر رہے، آپ کے اربوں روپے کے اثاثے پرائم منسٹر کو نہیں کہا جب آپ گھر آئے تھے وہ سر، وہ صرف اس کے اوپر دہشت گردی کے اوپر سالیڈیرٹی تھی. میں بات کر رہا ہوں آپ جو میں نے پارلیمنٹ کے اندر بات کی ہے. میں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ میرے سے شروع کریں، میرے سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں سارے پاکستان میں، سارے میرے نام پہ، میرے بچوں کے نام پہ کچھ نہیں ہے، سب میرے نام پہ. میرے سے شروع کریں، کوئی میرا پکڑ لیں اثاثہ جو میرا ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اس کو کانفسکیٹ کریں، مجھے سزا دیں. پھر کریں باقی پولیٹیکل لیڈرز. میرے سے شروع، میں نے قومی اسمبلی میں کہا ایک تو وہ پی ٹی کو دیتے ہیں، باقی وہ کور کرنے نہیں دیتے، اس لیے وہ جو مالک صاحب سے کمپلینٹ کر رہے ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ اینکر تھے، ایک طرف کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور پی ٹی وی کے ماشاءاللہ ایم ڈی نے بھی ایسی سلو بولنگ کی اور فل ٹاسز میاں صاحب کو دی انٹرویو میں کہ ان کو ایم ڈی بن گیا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ جب میرے سے شروع کریں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے شروع کریں، ان کے اثاثے شروع کریں، پھر وزیروں کے کریں،
फिर पार्लियामेंटेरियंस के करें। जब हम अपने हिसाब से डिक्लेयर कर देंगे तब आप पब्लिक पे जाएं और कहें आप भी अब डिक्लेयर करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कामरान, इस मुल्क में हम 4000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। मुश्किल से मर मर के हम 2200 अरब रुपया इकट्ठा करते हैं और सारा टैक्स अवाम पे लगाते हैं। बेचारे गरीबों को गरीब कर रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई हो रही है। जो रेवोल्यूशन हुई है, मैंने असेंबली में ये कहा, जितनी रेवोल्यूशन हुई है, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सारी क्यों हुई है? अमीर टैक्स नहीं देते तो सारा पैसा अवाम को अगर आपको चल गया पता, अगर आपको चल गया पता, ये तो आप बड़ी अच्छी बात करिएगा, आप चल गया पता कि 1.5 अरब रुपए के पाकिस्तान जो है वो वो असला प्रोवाइड कर रहा है जो किसी भी मुल्क को, मैं नाम नहीं लेता, जिसने पैसे दिए और वो सीरिया में यूज हो रहा है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कौमी असेंबली में? बहुत हम इसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसका मतलब हमारी लीडरशिप अवाम से झूठ बोल रही है। हमें ये कहा जा रहा है कि इसका हमें नहीं बेचा चाहिए सऊदी अरब, 1.5 अरब डॉलर है, ये कुछ नहीं हमें हो रहा। देखिए ना, अगर आप फ्रीक बन रहे हैं ठीक किसी और की जंग के अंदर, पहले हमने कब भुगताया? पहले हम अफगानिस्तान के अंदर पहले मुजाहिदीन बनाए, यहाँ मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए, यहाँ मुल्क के अंदर क्लैशनिकोव आया, हमें कितना बड़ा 40 लाख रेफ्यूजीज आए, ठीक है, उसकी कीमत अदा की। अब उन्हीं को मारने की फिर $2 लिए और अब हमें, तो आप मुखालफत करेंगे पाकिस्तान अगर सीरिया वगैरह असला प्रोवाइड करता है? किसी सूरत हमें अपने आप को फ्रीक नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान में अमन आना चाहिए, बजाय हमें टैक्स इकट्ठा करने के, करप्शन खत्म करने के, हम ये भीख मांगा और कर्जे। वापस आएंगे तो इमरान खान साहब के लिए कुछ सवालात हैं। क्रिकेट टीम की शिकस्त हुई, अगर ये वहां पे होते करता धरता तो ये क्या करते? जिम्मेदारी किस पे आयद होनी चाहिए? कौन कौन इसमें आता है? इसके अलावा तालिबान को लेकर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो कहां खड़े हुए? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इलेक्शंस को 1 साल होने वाला इमरान साहब मूवमेंट चला रहे हैं, उसके ऊपर थ्रेट कर रहे हैं अगर उनके 4 इंतखाबी हल्कों पे रिजल्ट्स नहीं करता ट्रिब्यूनल। इफ्तिखार चौधरी साहब बताएं कि बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुई थी जब ये परस्यू किया था उन्होंने केस वहां पे, इनके और उनके दरमियान आंखों में क्या बातचीत हुई, इफ्तिखार चौधरी और इनके दरमियान डायलॉग क्या हुआ, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। मैंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आंखों में आंखें डाली, मुझे इंडिया का वो एम्पायर याद आ गया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ एक तारीखी मुलाकात की तफसीलात पहली मरतबा सुनिए इमरान खान की ज़बानी इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। एक तो भी सर ये बता दीजिए पहले कि ये तालिबान वाला इशू, फिर मैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार पे भी आना है आपके साथ। फौज और डिस्प्लेयर इस पे तो शो किया, इस पे भी शो किया कि जो कैदी रहा किए जा रहे हैं तालिबान के, ये उनसे पूछगिरी किए जा रहे हैं और वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करते। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं नहीं जानता कि इनकी एग्जैक्टली क्या चल रही है। हमारे रुस्तम शाह मोहम्मद हैं, उसके ऊपर उनसे अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई जो लेटेस्ट राउंड हुए, लेकिन देखिए एक प्रोसेस होता है डायलॉग का, वो टाइम लगता है। मुझे जहां तक ये बताया गया था जब नवाज शरीफ मेरे घर भी है और चौधरी साहब ने भी कि सब ऑन बोर्ड है, एक ही ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअली क्या है, तो मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं। अच्छा, साल होने वाला इलेक्शंस को, और मैंने आपकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ सुना कि अगर वो 4 हल्कों में ना हुए, जिनमें आई थिंक ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का भी ज़ेर बहस है, एक आपका हल्का है लाहौर में से, तो डिमॉन्स्ट्रेशन करेगी तहरीक इंसाफ। इफ्तिखार चौधरी साहब के पास जब आप गए थे पिटीशन लेके, वहां पे क्या हुआ? उसकी स्टोरी तो कुछ थोड़ी सुना है। पहली दफा इलेक्शन हुआ, ठीक है, पहली दफा इलेक्शन में वोटर निकल आया सड़कों के ऊपर, यूथ आई, पब्लिक सड़क, जो वोटर पहली दफा कहा कि धांधली हुई है, सोशल मीडिया है, लोगों ने टेलीफोन पे तस्वीरें खींची हुई धांधली की। हमारी ज़ारा शायद को कत्ल किया गया कराची के अंदर, उसके ऊपर वहां बैठे रहे, धरने किए लोगों ने। मैं तो बिस्तर पर था, पार्टी तो तितर बितर हुई थी क्योंकि मेरी चोट की वजह से। हमने कहा ठीक है, हम मान लिया इलेक्शन, लेकिन हमने रिगिंग नहीं मानी। हमने कहा रिगिंग कबूल नहीं की। हम चाहते हैं कि चलें, ये इलेक्शन तो हो गया, आगे से इलेक्शन ठीक हो। उसके लिए हमारे 65 केसेस पड़े थे ट्राइब्यूनल में और 3 बाय इलेक्शन के बाद 68 हो गए। 4 आपने गए? अच्छा, हमने कहा सिर्फ 4 करें। आप सिर्फ 4 कर दें, सिर्फ ये पता चल जाए पब्लिक को कि हुआ क्या है, कि हम ये पता चलाना चाहते हैं। और जिन्होंने अगर गलती हुई, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लोगों ने धांधली की है उनको सजाएं दे ताकि अगली दफा ना हो। ठीक है, इससे मुझे बताएं मुस्बत बात के। इंडिया में इलेक्शन इतना बड़ा हो रहा है कि बजाय कोई रिगिंग का सवाल पैदा हो, सिस्टम जो लगे। अभी आप देख लें, केपी के अंदर इलेक्शन, बाय इलेक्शन हुए हैं। एक जगह मुझे कोई कहे कि हमारे बाय इलेक्शन के अंदर हमने गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, एक जगह कहे मैं कहूं फिर से इलेक्शन करवाओ या काउंटिंग करवाओ। यहाँ पंजाब में 3 बाय इलेक्शन हुए हैं, खुल के रिगिंग हुई है, हमने वहां ट्राइब्यूनल्स में दी है। एक जगह के ऊपर यहाँ पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने, वहां खुशाब में तहरीक इंसाफ जीत रही थी 3 बजे,
3 بجے 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر دیا ٹائم. یہاں پنجاب ادھر لاہور میں بیٹھ کے ٹھیک ہے ان لوگوں نہ کینڈیڈیٹس نے کہا نہ ریٹرننگ آفیسر نے کہا, جب پتہ چلوایا کہتا جی دھند آ گئی تھی. تو پھر آپ دھند نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب کہ کوئی ٹی وی پہ دکھایا, آپ کی جو چینل ہے اس نے دکھایا ٹھپے لگاتے ہوئے, کسی نے کچھ نہیں کیا. تو ہم اس لیے 4 حلقوں کا کہہ رہے تھے کہ آگے الیکشن ٹھیک ہو جائے. میں جناب ہم نے ریٹرننگ آفیسرز کے اوپر میں نے کہا شرمناک تھا بہیویئر, تو مجھے کنٹمپٹ پہ بلا لیا. کس نے؟ افتخار چودھری صاحب, جن کے لیے آج موومنٹ چلائی آگے چلے. تو میں اب وہاں حامد خان ہمارے آرگیو کر رہے تھے, تو انہوں نے کوٹ لگا ہوا افتخار صاحب بیٹھے ہوئے. افتخار صاحب, تو مجھے انہوں نے پوچھا, میں خود چلا گیا وہاں پوڈیم پہ. ٹھیک ہے. روسٹرم پہ میں نے انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب کہ یہ آپ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے عام چیزوں کے ٹماٹروں کے ریس بڑھنے پہ. میں نے کہا یہاں ملک کی جمہوریت پہ ڈاکہ پڑا ہے, پبلک باہر آئی ہے, لوگ مر گئے ہیں. ہم صرف آپ سے 4 حلقوں کی پٹیشن کر رہے تھے کیونکہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, اور وہی ہوا. ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. ٹرائیبیونل ریٹائرڈ ججز بٹھا دیے, اور بیچارے ریٹائرڈ ججز گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے. چلیں اگر سرونگ ججز ٹرائیبیونل پہ ہوتے, پھر بھی ریٹائرڈ ججز بیٹھے ہیں, اور وہی جو ہوا سال ہونے کو ہے, کوئی کچھ نہیں ہوا. بس 4 حلقوں میں کوئی کچھ نہیں ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ ٹرائیبیونلز کا کیا کوئی امید نہیں ہے؟ آپ سے انصاف کی امید ہے, آپ آزاد عدلیہ ہیں, ملک کی جمہوریت کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے. تو مجھے آگے سے کہتے ہیں افتخار چودھری صاحب کہ میرے پاس تو 20,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں, بیک لاگ ہے. میں نے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا 20,000 کیس عام چیزوں پہ سو موٹو ایکشن, اور یہ تو پٹیشن پڑی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں 20,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ہم آپ اگر انصاف نہیں دیں گے کس کے پاس جائیں گے؟ تو وہ مجھے یاد, میں نے آج وہ فنکشن پہ بھی بات کی, مجھے یاد آ گیا ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا میچ ہو. نہیں پہلے افتخار صاحب دیکھا نا آپ جو افتخار صاحب کی آنکھوں پہ جب میں نے کہا نا کہ آپ سے تو 4 حلقوں کا نہیں کر سکتے, جو میں نے جو ان کی آنکھوں پہ ایکسپریشن دیکھا نا, مجھے ایک دم فلیش بیک ہوئی کرکٹنگ دنوں میں. ہندوستان کے ساتھ میچ, ان دنوں میں اپنے امپائر تھے, آپ کو پتا نا میری وجہ سے نیوٹرل امپائر آیا, ہم سب سے زیادہ. تو ہندوستان میں بولنگ کر رہا, پھنسا ہوا میچ, انڈین امپائر, انڈین کراؤڈ. تو اتنا صاف LBW ان کا بیٹسمین. میں نے اپیل کی, میں نے امپائر کی طرف دیکھا, انڈین امپائر, تو انڈین امپائر نے, میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اپیل کی, اتنا صاف آؤٹ تھا. تو اس نے نا میری نظروں میں دیکھ کے آنکھیں نیچے کر لی, میننگ کہ اسے پتا تھا آؤٹ ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں. تو چودھری صاحب کی جو شکلوں پہ میں نے جو ایکسپریشن دیکھا نا, تو مجھے وہ امپائر یاد آ گیا کہ یعنی مجھے یہ بتائیں کہ افتخار صاحب کا ریکارڈ دیکھیں, ابھی ان کے سو موٹو ایکشنز کے اوپر ایک ریویو کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور آپ اتنا بڑا ملک میں واقعہ ہو گیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی 20,000 پٹیشن پڑی ہیں. تو وہی ایکسپریشن تھا جو وہ انڈین امپائر کی شکل کے اوپر تھا. مطلب ہی نیو کہ ہی واز رانگ, بٹ میرا تو خیال میں کہ جسٹس صاحب نے بہت بڑا ظلم کیا. یعنی اگر دیکھیں نا, اب میں ثابت ہو گیا نا میں ٹھیک, انہوں نے 4 مہینے کہا جی 4 مہینے ٹرائیبیونل میں کیس ہو گیا, اب یہ 11 مہینے ہو گئے ہیں, آس پاس نہیں ہے کوئی کیس. اور ہمارے جج جو ٹرائیبیونل کا میرا جج لگایا تھا یہاں, ریٹائرڈ جج, اس کے اوپر اتنا گورنمنٹ نے پریشر ڈالا وہ ریزائن کر گیا. تو اس کا مطلب کہ انصاف تو ان سے لینا تھا. آپ کے خیال میں آپ جسٹس صاحب آپ کے پیچھے لوگوں نے نکلے, آزاد عدلیہ کے پیچھے. آزاد عدلیہ کے پیچھے کیوں نکلے؟ کیونکہ حکومت کے اوپر چیک تو صرف آزاد عدلیہ رکھتی ہے, ان کا پریشر کون برداشت. اور آپ سے یہ امید تھی کہ آپ مجھے کہیں کہ 4 حلقے نہیں سن سکے, جی 20,000 کیسز پڑے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, ٹماٹروں پہ, شراب کی بوتل پہ سو موٹو ایکشن. تو ملک کا مستقبل چوری ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں 20,000 کیسز کا بیک لاگ ہے. میں جتنا میں اس دن مایوس ہوا, بڑا مجھے افسوس ہوا. اور افتخار چودھری صاحب سے آپ کو لگا کہ تحریک میں آپ نے اتنا, حالانکہ آپ یو ور دا فرسٹ پرسن, فرسٹ پریزیڈنٹ. تحریک تو سب سے زیادہ رول ہمارا تھا, سب سے پہلے, اور وہ میرا وہ جیل میں, لیکن وہ ایک آزاد عدلیہ کے لیے وہ تو مجھے کوئی اس کا اعتراض نہیں. لیکن مجھے یہ تھا کہ جب آزاد عدلیہ کا ٹائم آیا ڈیلیور کرنے کا, سب سے بڑا ٹائم تو یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. لیکن نا جی جمہوریت کے 3 سپورٹ ہیں, آزاد عدلیہ, انڈیپینڈنٹ میڈیا, آزاد میڈیا, اور فری اینڈ فیئر الیکشن. اب فری اینڈ فیئر الیکشن آزاد عدلیہ نے کرانے تھے, اور آپ کا جب وقت آیا تو کہتے ہیں میرے پاس 20,000 کیسز پڑے. کرکٹ ٹیم جو ہے پاکستان کی بڑی بدترین طریقے سے ہاری,
لیکن یہ کہ انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری تو لی سیٹھی صاحب نے باقی سب کو فارغ کر دیا. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں جی کامران، میں اب سے نہیں کہہ رہا، کرکٹنگ کے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں دنیا میں کہیں گے، اور انشاءاللہ کے پی پختونخوا میں جو ہم سسٹم لے کے آ رہے ہیں، مجھے 3 سال دے دیں، میں آپ کو وہاں سے کرکٹرز نکال کے دکھاؤں گا سسٹم ٹھیک کر کے. دیکھیں یہاں جب تک سسٹم ٹھیک نہیں نہ کریں گے، اب یہ کوئی چیز ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین شپ؟ کیا پرائم منسٹر کو کیا پتا کرکٹ کا، وہ اس کا کیا کام ہے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے کے لیے؟ اور وہ چیئرمین بنا کسی یہ رہا ہے، کیا اس کو کوئی تحفہ دیا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کر دیا، کوئی مار کا مارا ہے؟ لیکن مینیجرل جاب ہے وہ کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. جناب پاکستان میں ایکسپرٹس نہیں ہیں، کرکٹ کے اوپر کوئی سیٹھی صاحب سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کرکٹ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ مینیجرل جاب ہوتی ہے. چیئرمین پی سی، واٹس یور ٹیک؟ میری بات سن، جس ملک کے اندر ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے، جب سسٹم ہی نہیں ہے تو آپ تو اس کو لے کے آئے اوپر جو کہ کرکٹ کا پہلے تو سسٹم تو ٹھیک کرے تاکہ اس کے اندر سے پھر الیکٹ ہو کے بشک چیئرمین، جو لوگ الیکٹ ہو کے آتا ہے چیئرمین، ساری دنیا کا سسٹم. ہم کوئی مار سے اترے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ سسٹم چاہیے، دنیا میں علیحدہ سسٹم. آپ ساری دنیا کے اندر چیئرمین کیسے بنتا ہے؟ ایک سسٹم، ایک فرسٹ کلاس ٹیمز ہوتی ہیں، ان کے اسٹرکچر ہوتے ہیں، ان کی الیکشن ہوتی ہیں، وہ الیکٹ کرتے ہیں چیئرمین. یہاں پرائم منسٹر اوپر سے تھوپ دیتا ہے، اس کی کیا ایکسپیرینس ہے؟ کیا ایکسپیرینس ہے؟ پینچر لگائے ہیں، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ مار کیا مارا ان کو کیا؟ یعنی پاکستان کے اندر میں آپ کو ایسے لوگ بتا دوں جو ساری کرکٹ دنیا میں کھیل رہے ہیں، سمجھتے ہیں، یعنی وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں. آج تک اگر پاکستان کی کرکٹ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچی اور نہیں پہنچے ہوئی آپ کے خیال میں نہیں پہنچے گی جب تک ہم اس کو ایک انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں. اور انسٹیٹیوشن تب بنے گی جب ایڈ ہاکزم ختم ہوگی. ایڈ ہاکزم تب ختم ہوگی جب پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے بورڈ کا چیئرمین بنانا، آپ الیکشن کروا کے نیچے. لیکن جو آپ کیپٹن ہیں تب بھی یہ سب لوگ پریزیڈنٹ وغیرہ تھے، تو اس میں آپ کتنی سلیکٹر کی سنتے تھے، کتنی آپ سنتے تھے ٹیم مینجمنٹ کی؟ مطلب آپ کیا کرتے تھے؟ سارا وقت میری لڑائیاں ہوتی تھی ان سے، کیونکہ وہ اوپر کوئی فلانا آ جاتا تھا، اس سے پتا کرکٹ کا پتا نہیں تھا، انٹرفیئر کرتے تھے. میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس اپنی ٹیم میں نہیں ہونے دیتا تھا. اچھا. اور اس لیے ٹیم جیتی رہی. 2 دفعہ میں نے ریزائن کیا جب انہوں نے انٹرفیئر کیا، میں نے کہا میں نہیں کرتا، کسی اور کو بنا دو کیپٹن. اور یہ میری طاقت ہی میں چھوڑ کے چاہ رہی. اتنا اسٹرانگ کیپٹن آپ جیسا حفیظ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایون مصباح سے بھی نہیں کر سکتے تھا اسٹرانگ کیپٹن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی، یہ حافظ کو جو حفیظ نے جو ریزائن کیا غلط کیا. غلط اس لیے کیا ہے کہ کیپٹنسی کو پہلے دن آ کے کوئی گریٹ کیپٹن نہیں بنتا. ہاں کئیوں میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ سیکھتا ہے آن دا جاب. آئی تھنک پریشرائز کیا گیا ان کو پہلے، تو وہ کہتے ہیں وہ سیکھتا ہے. وہ جتنا وہ اس کو آپ ایکسپیرینس دیں گے وہ سیکھے گا، وہ کمبینیشن جان جائے گا. آپ کیپٹن بدلتے رہیں، ٹھیک ہے، ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی، آپ کبھی ٹیم بنا ہی نہیں سکتے. شاید افریدی اچھے کیپٹن بن سکتے ہیں T20 کے. واٹس یور ٹیک؟ ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں نے کرکٹ اتنی قریب نہیں دیکھی، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو بھی کیپٹن بنائیں اس کو ایک پیریڈ دیں تاکہ اس پیریڈ کے اندر وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں. اگر آپ جلدی کیپٹن بدلتے رہیں گے ٹیم سٹیبل ہوگی نہیں. ہر ایک کیپٹن کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا سٹائل ڈفرنٹ ہوتا ہے، سیکھتا ہے وہ. جب میں کیپٹن تھا میں سیکھتا گیا. میں اینڈ میں جو میرے خیال میں بیسٹ کیپٹنسی ورلڈ کپ پہ کی میں نے، کیونکہ میرے میں تجربہ آ گیا تھا، مجھے پتا تھا پلیئرز کی کمزوری طاقت پتا تھی، کس پلیئر کو کیا لانا ہے، کون سی ٹیم، کیا میری اسٹریٹجی ہے. وہ پہلے دن تو نہیں آ جاتی آپ کو، وہ آہستہ آہستہ تجربے سے آتی ہے. تو آپ بدلتے رہیں گے کیپٹنز، وہ سیٹل نہیں ہوگی ٹیم. رائٹ. ایک بریک لیں گے، بریک واپس آئے. خیر پختونخوا کے معاملات ہیں، کس حد تک عمران خان نے سنبھال سکے اس صوبے کو یا نہیں سنبھال سکے، اس پہ بات کریں گے. ڈالر اسحاق ڈار صاحب نیچے لے آئے، کتنا بڑا کریڈٹ حکومت کو دیں گے عمران صاحب یا نہیں دیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں اس پروگرام بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. طریقے صاحب اس طرح عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عمران صاحب آپ کی الائی ہیں شیخ رشید صاحب، ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا، کینیڈا جانے سے روک دیا گیا. مطلب اس میں آپ کیا پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کرایا آپ نے قومی اسمبلی میں؟ کامران کیا امیج ہے ہمارا، مطلب کیا کریڈیبلٹی ہے، روک دیتا کوئی بھی اٹھا کے اتنے بڑے لیڈرز کو پاکستان یقین کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو قوم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس قوم کے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا. مجھے پروٹیسٹ کیا تھا، میں اپنے پہ کر سکتا تھا. مجھے بھی 5 گھنٹے ویلڈ ویزا کے ساتھ انہوں نے ڈرون، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ میں ڈرونز کے اوپر امریکہ میں پروٹیسٹ کروں، مجھے جہاز سے 5 گھنٹے ڈیلے کروایا کینیڈا. وہیں پہ روکا آپ کو؟ کینیڈا پہ امریکہ جانے سے پہلے. اب شیخ رشید
ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے, پرانے وزیر ہیں, اولڈ پولیٹیشین ہے, آپ ان کو پسند کریں یا نہ کریں, وہ ہیں تو ایک ان کا ایک نام ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. وہ ویلڈ ویزا کے ساتھ جہاز میں بیٹھتے ہیں, ان کو آف لوڈ کر دیتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں, جہاز سے اتار دیتے ہیں. میرا پروٹیسٹ یہ ہے, اس سے پہلے حالانکہ میرے بڑے اختلافات ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, ان کو دبئی میں نہیں ویلڈ ویزا سے گھسنے نہیں دیتے, واپس بھیج دیتے. لیکن قوم اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیتی ہے. ہندوستان کے اندر ایک ان کے ڈپلومیٹ نے امریکہ کا قانون توڑا, اس کے اوپر کیس چلا, سارا ہندوستان اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور انہوں نے واپس لیا امریکہ میں. ان کے شاہ رخ خان ایکٹر تھے, ان کو روکا, اس کے اوپر سارا سٹینڈ لیا. ہم لاوارث ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہ لیڈر سے یہ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں باقی پاکستانیوں کے اوپر ایئرپورٹس پہ کیا ہوتا ہے؟ جب شیخ رشید صاحب جیسے لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے سے پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی کا ہیڈ ہوں, جب میرے سے یہ ہو, ابھی میں پتہ نہیں, ابھی مجھے ڈیٹیلز دیا ہیں ابرار الحق کا, وہ پاسپورٹ پہ نام کا کوئی ایشو تھا ان کا, وہ کوئی ایشو ڈیٹین کرنے والا ایشو نہیں ہے. میں پتہ نہیں اگر پتہ چل, لیکن بات یہ دیکھیں کامران, ہمیں اپنے جب تک ہم اپنے لوگوں کے حق پہ جب وہ کھڑے ہیں, جب سچ پہ کھڑے ہیں, وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کو ایسے غلط طرح ٹریٹ ہونے دیں گے تو کون قدر کرے گا پاکستانی کی؟ تو میرا اس کے اوپر پروٹیسٹ یہ نہیں, کہ میرا پروٹیسٹ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں سٹینڈ لیتے کسی پہ. مجھے جب انہوں نے کینیڈا میں ویلڈ ویزے پہ روکا, کوئی بولا یہاں سے؟ اچھا اب تو اگلی ان کی باری آئے گی, کون بولے گا یہ کیا؟ یعنی اگر آپ اپنے لوگ, شیخ رشید کو جو ذلیل کرنا, آپ کے پولیٹیشین ہیں, آپ کے لیڈر رہ چکے ہیں, وزیر رہ چکے ہیں, تو اس کا مطلب کہ آپ کسی پاکستانی کو بھی جو کر دیں. اور آپ یقین کریں جو پاکستانیوں سے ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے دنیا میں, جو بیچارے کتنے پاکستانی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب, 2 سوال ٹویٹر پہ ہم سے لوگوں نے پوچھے, آج کہ آپ سے ضرور پوچھوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب پارلیمنٹیرینس نے, خاص طور خواجہ آصف صاحب نے راحیل شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پارلیمنٹ سے کہا کہ جی ہمیں بھی بڑا متحد ہونا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو کنسٹیٹیوشنلزم کے خلاف جارحیت کرتے ہیں, تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ عمران صاحب سے پوچھیں کہ گاڈ فاربڈ اگر پاکستان میں دوبارہ مارشل لا لگتا ہے, تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں, سر آپ بتا رہے ہیں ابھی, پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ جو تالازمہ اس میں مل جاتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے آج 2014 میں اگر مارشل لگتا ہے خدا نخواستہ, یا 2015 میں, یا لگتا ہے پاکستان میں, آپ کا کیا ٹیک ہوگا اگر آپ اپوزیشن میں؟ مارشل لا لگے گا, پاکستان کی تباہی ہوگی. اگر ہم نے اس ملک کی تباہی کرنی ہے پھر سے مارشل لا لیں. مارشل لا یہ ہوتا ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپنس سے کرتے ہیں. ایک ملک کے اندر پرابلمز ہوئے ہیں, وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مارشل لا کے تھوڑی دیر کے لگتا ہے کہ جی ملک بہتر ہو گیا, اس کے بعد حالات اور بگڑ جاتے ہیں. ڈیموکریسی کا توڑ یہ نہیں ہے کہ اگر بری ڈیموکریسی ہے تو آپ مارشل لا لیں, بری ڈیموکریسی کا توڑ بہتر ڈیموکریسی. میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ فری اینڈ فیئر صاف اور شفاف الیکشن کروائیں, اور کیوں احتساب کریں یہ جو 2011 یہ 11 مئی کا الیکشن ہوا. کیوں میں کہتا ہوں, جب آپ چوروں کو, جو 2 نمبر لوگ ہیں جو دھاندلی کر کے آتے ہیں, آپ ان کو الیکشن لڑنے دیتے ہیں اور وہ آگے اسمبلی میں آ جاتے ہیں, کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ کیا وہ کوئی گنگا میں نہا کے کوئی تبدیل ہو کے آ جائیں گے اور وہ انصاف کریں گے یا وہ کرپشن ختم کریں گے؟ تو اس پروسیس کو ٹھیک کریں, ڈیموکریٹک پروسیس کو ٹھیک کریں. اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں, آپ خود ہی ڈیموکریسی اوپر چلی جائے. لیکن تو اس لیے اس کا مارشل لا حل نہیں ہے. لیکن آپ ٹیک اوور سپورٹ کریں گے؟ بالکل نہیں کروں گا, بالکل. ملک کی تباہی ہے. کوئی مجھے بتائے مارشل لا آتا ہے, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو آتا ہے ڈکٹیٹر آتا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے. ڈیموکریٹ بننے کے لیے سارے ادارے تباہ کر کے ڈیموکریٹ بنتا ہے. یہاں پہ آپ سمجھتے چاہے حکومت نواز شریف صاحب کی, آپ کے اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ, ٹیک اوور ہوگا تو آپ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ میں ٹیک اوور کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا تجربہ ہے, کبھی یہ حل نہیں کیا مسئلہ. دوسرا سوال لوگوں نے یہ پوچھا ٹویٹر پہ کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ میں اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ایجنڈے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی سینٹرل رائٹ کی پارٹی اور آپ بھی سینٹرل رائٹ کی پارٹی. یہاں کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہے, یہاں رائٹ اور رانگ ہے. لیفٹ رائٹ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی لیفٹسٹ پارٹی, اس کے ایجنڈے میں فرق بتا دیں اور نون لیگ کے ایجنڈے میں فرق بتا دیں. رائٹ لیفٹ پارٹی ہوتی تھی اینٹی امپیریلسٹ, یعنی کہ جو امپیریل ہو, اس وقت امریکہ امپیریلسٹ, اس کے خلاف ہوتی. NRO کر لیا, ختم کر دیا. پیپلز پارٹی نے کون سی مجھے بتائیں, یعنی پوری مدد کی ہے. NRO امریکنوں سے مل کے سائن کروایا, تو کون سی, تو نہ اینٹی امپیریلسٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ بھی اور نون لیگ میں کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سوشل جسٹس ہوتا ہے.
سوشل جسٹس کا مطلب کہ آپ امیروں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ٹھیک ہے، غریبوں کی زندگی آسان کرتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ دونوں پارٹیز غریبوں کے اوپر ٹیکس ڈالتی ہیں انڈائریکٹ، اور امیر ٹیکس نہیں دیتے، تو امیر امیر کر دیتے ہیں، غریب کو غریب کر دیتے ہیں، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہم سوشل، سب سے جب یہ ایسٹس ڈیکلریشن کی بات کرتا ہوں، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیں، عوام کے اوپر مہنگائی نہ کریں، فرق۔ اور دوسرا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں، ہم نہیں قرضوں کے اوپر بھیک مانگ کے گزارا نہیں کرنا چاہتے، خوددار قوم بن۔ تو یہ آپ ان میں فرق ہے، آپ میں اور ان میں۔ پنجاب سر خیر پختونخوا کے گورننس کی میں نے بہت تعریف کی، اب اگر سی ایم پنجاب کی غلطی سے انٹرویو سننے میں بڑا مائنڈ کریں گے کہ میں نے پنجاب کی گورننس کی نہیں کی، اپریشیٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب نے جس طرح پنجاب کو سنبھالا ہوا ہے، تھر میں قحط پڑ گیا، چولستان میں قحط نہیں ہے، اور گورننس جو یہاں چل رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پروونس، آپ کے صوبے کے علاوہ اگر میں بات کروں، اپریشیٹ کریں گے یا نہیں سی ایم کو؟ گورننس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اوور ہیڈ بریجز اور انڈر پاسز بنا دیں، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے گورننس کا۔ گورننس یہ ہے، آپ نے پنجاب میں پولیس کا سسٹم چینج کیا، آپ نے سندھ میں پولیس کا سسٹم چینج نہیں کیا پنجاب میں پوچھ رہا ہوں، پنجاب کا پولیس کا آپ سسٹم نظام دیکھ لیں، پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، حکومت استعمال کرتی ہے انتقامی کارروائی کے لیے، جھوٹی FIR کے، الیکشن جیتنے کے لیے۔ کراچی کے اندر کبھی امن آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ پولیس کو غیر سیاسی نہ کریں۔ آپ آج پختونخوا میں چلے جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں، کامران آپ جائیں، آج ہماری پولیس دیکھیں، وہاں ایک غلط FIR کسی کے اوپر کٹوائی ہو، ایک بھرتی میں آپ کو رپورٹ کر دوں گا آگے، پھر آپ مجھے بتائیں، آپ IG ناصر درانی سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے ٹیلی فون کیا، پرویز ان سے کوئی کام کروایا؟ ہم نے کوئی تھانے دار اپنا بھرتی کروایا؟ کوئی انٹرفیئرنس ہے؟ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ آج KP کی پولیس دیکھیں، 700 پولیس والے مارے گئے ہمارے پچھلے 5 سال میں۔ آج دیکھیں KP کے اندر پولیس کا، لیکن یہاں پہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ریکارڈز بن رہے ہیں، یوتھ فیسٹیولز ہو رہے ہیں، یوتھ کو لایا جا رہا ہے، کچھ تو اپریشیٹ کریں پنجاب کی گورننس کا۔ اتنا پیسہ ضائع کیا، تو میں اسپورٹس مین بول رہا ہوں، آپ نے یہ پیسہ، میں ان کی جگہ ہوتا، جو میں کر رہا ہوں KP میں، ہم گراؤنڈیں بنا رہے ہیں، ہر تحصیل میں گراؤنڈ ہے، ہر تحصیل لیول پہ گراؤنڈ، پھر ہر اگلی بار یونین کاؤنسل میں گراؤنڈ۔ لوگوں بچوں، آپ کو کوئی یہ ڈرامے نہیں چاہیے، ہمیں گراؤنڈیں چاہیے بچوں کے لیے، یوتھ فیسٹیول نہیں چاہیے، آپ کو گراؤنڈیں چاہیے، گراؤنڈوں کے اندر سے کھلاڑی نکلتے ہیں۔ سارے پاکستان میں کرکٹ گراؤنڈز نہیں ہے، سنو، آسٹریلیا کے ایک شہر میں، سڈنی میں، سارے پاکستان سے زیادہ کرکٹ گراؤنڈز ہیں۔ آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ گراؤنڈوں پہ ہوگا، گراؤنڈیں ہیں ہی نہیں پاکستان میں، اور آپ یوتھ فیسٹیول میں پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ اب آپ اس سے کیا فائدہ؟ وہ یوتھ فیسٹیول مجھے نہیں پتا، ریکارڈ ہو گیا جی، وہ اخروٹ توڑ کے ریکارڈ ہو گیا، سر سے توڑا گراؤنڈ بنائے نوجوانوں کے لیے، کھیلے بچارے، کوئی جگہ ملے کھیلے۔ ول یو ویٹ فار another 4 years now پولیٹیکلی؟ تو آپ کو کرنا چاہیے ویٹ، اور آپ کریں گے یا آپ کہیں گے نہیں کوئی موقع آئے تو پولیٹیکلی؟ موقع کیا پولیٹیکلی آنا ہے، ہم نے جیتنی ہے الیکشن انشاءاللہ۔ ابھی 57 ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر میں نے یہ 70 پہ پہنچانی ہے، کہ پبلک کہے کہ حالات بدلے ہیں ان کے، اور اپنی پرفارمنس سے اوپر، جس طرح میں کرکٹ کھیلتا تھا اپنی پرفارمنس سے کھیلتا تھا، کوئی سفارش نہیں کرتا۔ ٹھیک، KP کے اندر کی پرفارمنس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ پاکستان میں صوبہ کیسے چینج لا سکتا ہے۔